طلب العلم فريضة على كل مسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر واللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا اسے جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں، اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی، جبکہ ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ جلاتا اور مارتا ہے، بولا میں جلاتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے فرمایا تو اللہ سورج کو لاتا ہے پورب سے، تو اس کو پچھم سے لے آ، تو ہوش اڑ گئے کافر کے، اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو۔ اس آیت کریمہ کے اندر پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا وہ واقعہ ذکر فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دعوت توحید دی تو نمرود نے کہا تیرا خدا کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا خدا وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے۔ نمرود بے وقوف نے کہا کہ میں بھی جلاتا اور مارتا ہوں، لہٰذا اس نے دو لوگوں کو بلایا اور ان میں سے ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو رہا کر دیا اور کہا کہ میں بھی جلاتا اور مارتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بہت بڑا بے وقوف اور احمق ہے، اس کے سامنے دوسری دلیل پیش کی اور کہا کہ میرا رب وہ ہے جو پورب سے سورج کو نکالتا ہے، اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو تو پچھم سے سورج کو نکال کر کے دکھا۔ لہٰذا نمرود لاجواب ہو گیا اور اس کے پاس کوئی جواب نہ رہا اور وہ حیرت میں پڑ گیا اور اس کے ہوش اڑ کر کے رہ گئے۔ أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔ یا اس کی طرح جو گزرا ایک بستی پر اور وہ ڈھائی پڑی تھی اپنی چھتوں پر، بولا اسے کیوں کر جلائے گا اللہ اس کی موت کے بعد؟ تو اللہ نے اسے مردہ رکھا 100 برس، پھر زندہ کر دیا۔ فرمایا تو یہاں کتنا ٹھہرا؟ عرض کی دن بھر ٹھہرا ہوں گا یا کچھ کم۔ فرمایا نہیں، بلکہ تجھے 100 برس گزر گئے، اور اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ کہ اب تک بو نہ لایا، اور اپنے گدھے کو دیکھ کہ جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہیں، اور یہ اس لیے کہ تجھے ہم لوگوں کے واسطے نشانی کریں، اور ان ہڈیوں کو دیکھ کیوں کر ہم انہیں اٹھان دیتے پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ جب یہ معاملہ اس پر ظاہر ہو گیا بولا میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر پروردگار عالم نے وہ واقعہ ذکر فرمایا کہ جب بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو ویران کیا اور بنی اسرائیل کو قتل و غارت گری کر کے تباہ و برباد کر ڈالا، تو ایک مرتبہ اس جگہ سے حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ہوا۔ آپ کے ساتھ ایک برتن کھجور، ایک پیالہ انگور کا رس تھا، اور آپ ایک گدھے پر سوار تھے۔ تمام بستی میں پھرے لیکن کسی شخص کو وہاں نہ پایا۔ بستی کی عمارتیں گری ہوئی تھیں۔ آپ نے تعجب سے کہا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ تعالیٰ انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی سواری کے جانور کو وہاں باندھ دیا اور خود آرام فرمانے لگے۔ اسی حالت میں آپ کی روح قبض کر لی گئی اور گدھا بھی مر گیا۔ یہ واقعہ صبح کے وقت میں نمودار ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد میں اللہ رب العزت نے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال کے بعد میں دوبارہ زندہ فرمایا، اس طور پر کہ پہلے آنکھوں میں جان آئی، ابھی تمام جسم میں جان نہیں آئی تھی، بقیہ جسم کے دیکھتے دیکھتے زندہ کیا گیا۔
یہ واقعہ شام کے وقت غروب آفتاب کے وقت نمودار ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام سے فرمایا تم یہاں کتنے دن ٹھہرے؟ آپ نے اندازے سے عرض کی کہ 1 دن یا اس سے کچھ کم وقت۔ آپ کا خیال یہ ہوا کہ یہ اسی دن کی شام ہے جس کی صبح کو سوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم یہاں 100 سال ٹھہرے ہو، اپنے کھانے اور پانی یعنی کھجور اور انگور کے رس کو دیکھو کہ ویسا ہی صحیح اور سلامتی کے ساتھ میں باقی ہے، اس میں بو تک پیدا نہیں ہوئی، اور اپنے گدھے کو دیکھو کہ اس کا کیا حال ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ وہ مر چکا ہے، اس کا بدن گل گیا اور اعضاء بکھر گئے، صرف ہڈیاں کچھ باقی تھیں۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت عزیر علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے اس کے یعنی گدھے کے تمام اعضاء کو جمع فرمایا، اور اعضاء اپنی اپنی جگہ سے اکٹھے ہو کر کے ایک دوسرے سے جڑنے لگے۔ ہڈیوں پر گوشت چڑھا، گوشت پر بال آئے، پھر بال نکلنے کے بعد میں پھر اس میں اللہ رب العزت نے روح پھونکی اور وہ اٹھ کھڑا ہوا اور آواز نکالنے لگا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی اس قدرت کا مشاہدہ کیا اور فرمایا کہ خوب جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، یعنی یقین تو پہلے ہی تھا، اب عین الیقین حاصل ہو گیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ اور جب عرض کی ابراہیم نے اے رب میرے مجھے دکھا دے تو کیوں کر مردے جلائے گا؟ فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ عرض کی یقین کیوں نہیں، مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ فرمایا تو اچھا 4 پرندے لے کر اپنے ساتھ ہلا لے، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دے، پھر انہیں بلا، وہ تیرے پاس چلے آئیں گے پاؤں سے دوڑتے، اور جان رکھ کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر پروردگار عالم نے وہ واقعہ ذکر فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شوق ہوا کہ اللہ رب العزت مردوں کو کس طرح سے زندہ فرمائے گا اور تمام لوگوں کو دوبارہ کس طرح سے اٹھائے گا، یہ اپنی آنکھوں سے اپنی نگاہ سے مشاہدہ کرنا چاہتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب عرض کی کہ تو کس طرح سے مردوں کو جلائے گا، میں مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ 4 پرندوں کو لے لو اور ان کو اپنے ساتھ خوب مانوس کر لو، مانوس ہو جائیں تو اس کے بعد میں ان کو ذبح کرنا اور چاروں کے گوشت کو ایک ساتھ میں ملا دینا، اور پھر ان کے گوشت کو الگ الگ پہاڑیوں پر رکھ دینا، پھر اس کے بعد میں اللہ کے حکم سے ان کو آواز دینا تو وہ تمام کے تمام اپنے جسموں سے مل کر کے پہلی جیسی حالت میں ہو کر کے آپ کے پاس آ جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ویسا ہی کیا اور 4 پرندوں کو لیا، مانوس کیا، اس کے بعد میں ذبح کیا، ان کے گوشت کو ملا کر کے پہاڑیوں پر الگ الگ رکھ دیا۔ پھر اللہ کے حکم سے جب آواز دی تو اللہ رب العزت نے ان پرندوں کو حکم دیا کہ تمام گوشت جو ہے مل جائے آپس میں تمام پرندوں کا اپنے اپنے گوشت سے، اور مل کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر وہ تمام کے تمام پرندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر کے رک گئے۔ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے جس نے اگائیں 7 بالی، ہر بال میں 100 دانے، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر پروردگار عالم نے ان لوگوں کے بارے میں حکم بیان فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو گویا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا وہ اس طرح سے تعبیر کی اللہ رب العزت نے اور تشبیہ دی کہ یہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یہ ان کی طرح ہے کہ جس نے بالیاں اگائیں اور ایک ایک بالی سے جو ہے 100 دانے نکلیں گے۔ تو گویا اللہ کی راہ میں ایک خرچ کرنے سے اللہ رب العزت اس کے کئی گنا بڑھا کر کے اللہ رب العزت اس کو عطا فرماتا ہے۔ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم
ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر دیے پیچھے نہ احسان رکھیں نہ تکلیف دیں، ان کا نیک ان کے رب کے پاس ہے اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم۔ اس آیت کریمہ کے اندر پروردگار عالم نے یہ حکم بیان فرمایا کہ جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور کسی کے ساتھ میں احسان کرو تو پھر احسان نہ جتلاؤ بلکہ اس کا صلہ اللہ رب العزت سے امید رکھو کہ اللہ رب العزت آپ کو اس کا صلہ عطا فرمائے گا۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ کسی کو احسان جتلانے کے لیے کچھ دے دیتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں اور پھر تمام جگہ پر شو کرتے ہیں اور اس پر احسان جتلاتے ہیں کہ میں نے تیری مدد کی تھی یا تیرے ساتھ یہ بھلائی کی تھی۔ اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی کی مدد کرو تو پھر اس کا اجر جو ہے اللہ رب العزت سے ملنے کی امید رکھو، یقین رکھو کہ اللہ رب العزت اس کا اجر آپ کو عطا فرمائے گا۔ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله ولي حليم. اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد ستانا ہو، اور اللہ بے پرواہ حلم والا ہے۔ لہٰذا اچھی بات کہنا کسی سے اور کسی کو معاف کرنا، یہ بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ خیرات ہے، اور اس سے زیادہ بہتر ہے کہ تم کسی کو دے کر کے کسی کے ساتھ میں بھلائی کر کے جو ہے اس پر احسان جتاؤ، اور یا پھر اس کو ستاؤ، اس کو بھلائی کرنے کے بعد میں اس کو ستاؤ، تو یہ اس سے بہتر یہ ہے کہ تم اس کو معاف کر دو، ستاؤ نہ بلکہ معاف کر دو، اس کے ساتھ میں بھلائی نہ کرو بلکہ معاف کر دو، تو یہ اس بھلائی سے بہتر ہے کہ تم اس کے ساتھ میں کچھ بھلائی کرو اور پھر اس کے بعد میں ستاؤ۔ يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. اے ایمان والو، اپنے صدقے باطل نہ کر دو احسان رکھ کر اور ایذا دے کر، اس کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور اللہ اور قیامت پر ایمان نہ لائے، تو اس کی کہاوت ایسی ہے جیسے ایک چٹان کے اس پر مٹی ہے، اب اس پر زور کا پانی پڑا، جس نے اسے نرا پتھر کر چھوڑا، اپنی کمائی سے کسی چیز پر قابو نہ پائیں گے اور اللہ کافروں کو راہ نہیں دیتا۔ اس آیت کریمہ کے اندر پروردگار عالم نے یہ بتایا کہ اگر کسی کے ساتھ میں احسان کرو تو اس کا بدلہ اس سے مت چاہو اور اس پر جو ہے احسان نہ جتلاؤ، بلکہ اس کا اجر اور اس کا بدلہ اللہ رب العزت سے آپ کو ملنے والا ہے، اور اللہ رب العزت سے ہی ملنے کی اس سے امید رکھو کہ اللہ رب العزت ہم کو اس کا بہتر اجر عطا فرمانے والا ہے۔ اور نہ اپنا مال جب اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو دکھاوے کی نیت سے نہیں بلکہ ثواب کی نیت سے اور اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرنا چاہیے۔ ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. اور ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی رضا چاہنے میں خرچ کرتے ہیں اور اپنے دل جمانے کو اس باغ کی سی ہے جو بھوڑ پر ہو، اور اس پر زور کا پانی پڑا تو دونے میوے لایا، پھر اگر زور کا می اسے نہ پہنچے تو اس کافی ہے، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. صدق الله العظيم.
کیا تم میں کوئی اسے پسند رکھے گا کہ اس کے پاس ایک باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا، جس کے نیچے ندیاں بہتی، اس کے لیے اس میں ہر قسم کے پھلوں سے ہے، اور اسے بڑھاپا آیا اور اس کے ناتواں بچے ہیں، تو آیا اس پر ایک بگولا جس میں آگ تھی تو جل گیا؟ ایسا ہی بیان کرتا ہے اللہ تم سے اپنی آیتیں کہ کہیں تم دھیان لگاؤ۔ طلب العلم فريضة على كل